السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت کچھ غیر معمولی حالات ہیں اور اسی وجہ سے ایک اور میں اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو صورتحال یہ ہے جناب اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاج کے تناظر میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک ٹھاک قسم کی پریشانی حکومت وقت کو ڈال دی ہے اور ان کی کانپیں بھی ٹانگ رہی ہیں، پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں اور گھبراہٹ کا وقت ان کا شروع ہوا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں، رکاوٹوں، سختیوں، اذیتوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں ڈی چوک پہنچنے پر کامیاب ہو گئے ہیں اور یہاں پر ان کی اس وقت آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا ہو کے بیٹھ گیا، لیکن کارکن وہاں پر اچھی خاصی تعداد میں ہیں جو کہ وہاں پر موجود مختلف جو اہلکار ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے رینجرز کے ہوں، چاہے ایف سی کے ہوں، تو ان کے درمیان ایک آنکھ مچولی جاری ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ شیلنگ کرتے ہیں پولیس والے اور یہ قریبی گلیوں وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں، مارکیٹ میں چھپ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ نکل آتے ہیں، پھر آ کے یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، نعرے وارے لگاتے ہیں اور اتنے میں دوبارہ سے شیلنگ ہوتی ہے. اب کی بار جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ شدید قسم کی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے. کچھ اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ جو پاس ہی پولی کلینک ہسپتال ہے وہاں پر جو مریض ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے، فضا میں وہ اتنی زیادہ آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے جو آلودگی ہے وہ پھیل چکی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کی طبیعت پر اثر پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارکن ہیں وہ ہار نہیں مان رہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ شیلنگ شروع ہو گئی ہے تو وہ واپس پلٹ جائیں، بلکہ وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو وہ دوبارہ نکل آتے ہیں اور لیکن وہاں سے ہٹ نہیں رہے. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا پلان ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو انگیج رکھنا ہے. اور ان کو انگیج کب تک رکھنا ہے؟ کل تک بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ انگیج رکھے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل انہوں نے اب پنجاب کی طرف رخ کرنا ہے. ابھی میں اس کے اوپر آتی ہوں، آپ کو تفصیل بتاتی ہوں کہ ان کا پلان آف ایکشن کیا نظر آ رہا ہے. لیکن آج دن بھر میں جو مناظر دیکھیں وہ ناقابل یقین ہے. جو خندقیں کھودی گئیں وہ بھر دی گئیں، لوگوں نے مٹیاں ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے ڈال کر وہ خندقیں بھری ہیں اور راستوں کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھوں سے کنٹینرز کو پیچھے کیا ہے، گاڑیوں کو دھکیلا ہے. جو شازور وغیرہ سڑکوں پر انہوں نے کھڑے کر دیے تھے ان کو انہوں نے مل کے پیچھے دھکیلا ہے. اور اس کے بعد جو علی امین کا قافلہ ہے اس کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ موجود تھی مشینری وغیرہ بھی، تو وہ بھی اپنا کام کرتے رہے. ابھی تک علی امین کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوا، لیکن اٹک برج انہوں نے کراس کر لیا تھا، برہان انٹرچینج بھی انہوں نے کراس کر لیا تھا. یہاں پر اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے اور وہ اگر پہنچ رہا ہے وہاں پر تو اس کے بھی قافلے کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے. اور علی امین اس موقع پر کنٹینر پر موجود تھے اور ان کی بھی جو طبیعت تھی وہ خراب ہو رہی تھی اس آنسو گیس کی شیلنگ سے، لیکن وہ بہرحال وہاں پر موجود رہے اور کارکنوں کو خوب انہوں نے پرجوش رکھا اور نعرے لگاتے رہے اور وہ ساتھ اس قافلے کے موجود ہیں. لیکن بہرحال وہ ابھی اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوئے. تیسری طرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں اور عظمیٰ خان صاحبہ ہیں جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں دونوں، یہ بھی ڈی چوک پر پہنچ چکی تھیں اور یہ بالکل آرام سے ایک سائڈ پر کھڑی تھی اور یہ کچھ شام کا وقت تھا، بہت زیادہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا اور کوئی خاص ان کے ساتھ وہاں پر بڑی تعداد میں کارکن بھی موجود نہیں تھے. لیکن وہاں پر جو اسلام آباد پولیس ہے ان کی اہلکار وہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے ان دونوں بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا. تو عمران خان صاحب کے اگر آپ فیملی ممبرز کا اس وقت دیکھیں معاملہ، تو نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب خود، ان کی اہلیہ، ان کا بھانجا اور اب ان کی دو بہنیں یہ بھی گرفتار کر لی گئی ہیں اور ان کو جو تھانہ ہے وہاں پہ قریبی وہاں پہنچا دیا گیا ویمن پولیس اسٹیشن میں. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی تیسری بہن کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن میرے پاس جو ابھی کنفرم آ رہی ہیں اطلاعات وہ دو بہنوں کی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو عمران خان صاحب کی بہنیں اتنی بہادری سے انہوں نے گرفتاری دی کہ حیران کر دینے والے مناظر ہیں. جیسے بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ باتیں یہ کرتے تھے کہ جی یہ تو انہیں چھوڑ جائیں گی جب مشکل وقت آئے گا یہ وہ، اور ہوا کیا تھا کہ جب فیصلہ سنایا گیا تو وہ خود اڈیالہ پہنچ گئیں کہ مجھے گرفتار کر لو. اسی طرح علیمہ خان صاحبہ جو کافی دنوں سے میڈیا ٹاک میں یہ کہہ رہی تھیں کہ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ نے گولی مارنی ہے گولی مار دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ کوئی انہوں نے مزاحمت نہیں کی، کوئی وہ پریشان نہیں ہوئی، بلکہ بہت تسلی کے ساتھ ہنستے مسکراتے انہوں نے گرفتاری بھی دی اور کہا کہ دل کر رہا ہے گولی مارنے کو تو گولی مار دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے آئے تھے ویسے بھی. تو جس طرح عمران خان صاحب دلیر اور بہادر ثابت ہو رہے ہیں اور جس طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کی بہنوں میں بھی وہی بات نظر آ رہی. تو آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑی دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ یہ گرفتاری دی ہے اور
ابھی اگر ڈی چوک کی بات کریں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما پہنچ چکے ہیں، جن میں عالیہ حمزہ کو میں خاص طور پر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب 1.5 سال یہ بندی آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں رہ کے آئی ہے، مشکل سے ضمانت ملی ہے کہ 14-15 مرتبہ گرفتاریوں کے بعد، اور اس کے بعد بھی یہ خاتون ایک دن کے لیے آرام سے نہیں بیٹھی، مسلسل یہ جو پارٹی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی، لاہور کا جلسہ آرگنائز کرانے میں انہوں نے کردار ادا کیا، مختلف احتجاجوں میں پہنچی، اور اب یہ جب ڈی چوک کا معاملہ آیا تو یہ کل رات ہی پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچی۔ میں تو ان کی فوٹیج دیکھ کے حیران ہو گئی کہ کہیں یہ درمیان میں وہ جو گرین بیلٹ ہوتی ہے اس کو کراس کر رہی ہیں، کہیں یہ جناب جنگلے پار کر رہی ہیں، کہیں کسی طرح چل رہی ہیں پیدل، لیکن یہ خاتون پہنچی اور اس وقت بھی یہ ڈی چوک پر موجود ہیں۔ تو یہ حیران کن مناظر ہیں کہ جب خواتین میں آپ کو یہ جذبہ، یہ جوش اور یہ کمٹمنٹ نظر آنا شروع ہو جائے۔ عالیہ حمزہ کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ڈی چوک میں موجود ہیں، عامر مغل صاحب جو کہ ہمیشہ آپ کو ہر احتجاج اور جلسے کے موقع پر بڑے پیش نظر آتے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے آ کر باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی کہ یہاں پر دفعہ 804 نافذ ہو چکی ہے، تمام لوگ گھروں سے نکل آئیں۔ اس وقت صورتحال یہ کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صرف کے پی کا یہ آج پورا شو ہے، لیکن اسلام آباد اور پنڈی کو جس طرح سیل کیا ہوا ہے، یہ شاید لوگ اس طرح سے باہر نہ نکل سکیں، کیونکہ صرف مین شاہراہیں یا خاص کر احتجاج کی جگہ ہی نہیں بلکہ عام شاہراہیں بھی بند کر دی گئی تھیں۔ اس کے باوجود بھی جو اسلام آباد کے عام شہری ہیں وہ بھی نکلے ہیں اور خواتین نکلی ہوئی ہیں۔ میں تو فوٹیجز دیکھ کے حیران ہوں کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی اور بہتر گھروں کی خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ رہی ہیں اس سارے موومنٹ سے، وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو اب مجھے تو یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ سا سینیریو نظر آ رہا ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں کے پی سے قافلے آ رہے ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق 6 سے 7 کلومیٹر لمبا قافلہ ہے جو علی امین گنڈا پور کا ہے اکیلے، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ پیدل موجود ہیں، گاڑیاں ہیں۔ ثوابی سے اگر آپ اسلام آباد کا راستہ دیکھیے تو تقریباً 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے، اور اگر آپ اس کو پیدل چل کے آئیں تو ایک دن میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو وہاں پر لوگوں کی کیفیت ہے، جو جنون ان میں نظر آ رہا ہے، ان کے لیے یہ رکاوٹیں، یہ گاڑی، یہ پیدل چلنا، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھ رہی۔ وہ جس انداز سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے اس وقت ایک ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ واپس جانے کے لیے آئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب وہ آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو فائنل کال سمجھ کے آئے ہیں، ہم واپس مڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اور اب وہ معاملہ یہ ہے کہ بات تو شروع ہوئی تھی آئینی ترامیم روکنے سے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب اگر احتجاج کا آج نہیں سمٹا تو یہ پھر بات بہت پھیل جائے گی، اور شاید پھر یہ حکومت کے اختیار میں نہ رہے اس معاملے کو نمٹانا۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے فضائی جائزہ لے کر کوشش کی ہے دیکھنے کی کہ صورتحال کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی بلایا گیا، وہاں پر بھی جو انتظامیہ ہے، پولیس کے لوگ ہیں، یہ وہ سارا انہوں نے طے کیا ہے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے، کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ تو بہرحال نکل آئے ہیں اور لوگوں کا جو اس وقت مزاج ہے، جو موڈ ہے، وہ بھی خطرناک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اب جو نوٹیفیکیشن پہلے سے جاری، جو اعلان تو پہلے سے کیا ہوا تھا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، وہ یہ کہ فوج کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے، اور ٹھیک 12 بجے کے بعد سے آنورڈز جو اسلام آباد کا کنٹرول ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہوگا۔ بظاہر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی SCO جو ہونی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس، اس کے پیش نظر فوج کو کہا گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو غیر معمولی صورتحال ہے اس کی وجہ سے بظاہر لگ رہا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سچویشن ان کے انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک الگ قسم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب فوج اگر باہر نکلتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک PTI کے کارکن پرامن ہیں، انہوں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ وہ پرتشدد ہوئے ہیں۔ وہ پہنچتے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کرتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن کھڑے رہتے ہیں۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پتھراؤ نہیں ہوا، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی حرکت، جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا جس کے اوپر جو ہے PTI کے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا سکیں کہ یہ کوئی پرتشدد ہوا۔ اب پرامن احتجاج کرنا، چاہے وہ کیپٹل سٹی میں ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ہو، یہ کوئی انوکھی اور انہونی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ برطانیہ سے لے کر کسی اور ملک میں دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی جمہوریت ہے تھوڑی بہت بھی، وہاں پر لوگ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہیں، اور پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق انہیں ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی اگر کوئی
خاص وفد آیا ہوا ہے یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو جی آپ یہ نہ کریں، اس طرح تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسے اجلاس کے سامنے بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور بھی کئی ایسے جو کانفرنسز ہوتی ہیں انٹرنیشنل، ان کے بعد بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. جو بھی انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ اپنا جو بھی ان کا احتجاج ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں اس چیز کو نیگیٹیوٹی کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں. غلط کیا ہے؟ پرتشدد ہونا، اس کی کسی طور حمایت نہیں کی جا سکتی. غلط کیا ہے کہ آپ کوئی آ کے لشکر کشی کر کے دھاوا بولنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ بڑی تعداد میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ بھی رہے ہیں، آ کے آپ اپنا احتجاج کر بھی رہے ہیں جو کہ آپ کا جائز حق ہے، تو اس کے اوپر جو ایک نیگیٹو بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے اس سے کوئی فرق پڑا نہیں، کیونکہ یہ بیانیہ تو پچھلے 2.5 سال سے آپ بنا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 8 فروری کو پہلے لوگوں نے آپ کو ایک پرامن اور بہت خاموش طریقے سے جواب دیا، اور جب اس کی بعد بھی آپ نے بات نہیں سنی تو لوگوں نے فسطائیت بھی برداشت کی، ہر طرح کی فسطائیت برداشت کی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ فسطائیت برداشت کرتے کرتے بے خوف ہو چکے ہیں اور تھک چکے ہیں، ان کی بھی بس ہو گئی ہے. اب وہ مزید فسطائیت بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو ہی جائے کہ آپ نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، مزید آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی تشویشناک ہے اس لحاظ سے کہ لوگ سڑکوں پر ہیں، فورسز سڑکوں پر ہیں، شیلنگز ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں کسی بھی طرح بہت آئیڈیل سچویشن تو نظر نہیں آتی. اچھا تو یہی ہوتا کہ جو خاموش پیغام تھا اس کو سمجھا جاتا اور عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا، جو کہ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد بھی دھونس اور دھاندلی کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا وہ مجھے مزید رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں شاید اس کو فائنل کال اور فائنل راؤنڈ ہی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جو پلان آف ایکشن نظر آ رہا ہے، آج اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی یہ تو صرف کے پی کے لوگ آئے ہیں اور اس کا مطلب صرف سپورٹ جو ہے وہ کے پی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی والے جو ہیں وہی صرف عمران خان کے سپورٹرز ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے تو کال کہیں پہ بھی یہ تھی ہی نہیں کہ پنجاب کے لوگ باہر نکلیں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے. پنجاب کے لوگوں کے لیے جو کال دی گئی ہے وہ مینار پاکستان کی، اور اس کے لیے لاہور میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کل 2 بجے لاہور میں مینار پاکستان پہنچنا ہے. تو یہ معاملہ جو آج شروع ہوا ہے یہ صرف اسلام آباد تک محدود نظر نہیں آ رہا، اب یہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آپ کو پروٹیسٹ نظر آئیں گے. اور اگر لاہور اور پنجاب میں لاہور اسپیشلی اور اسلام آباد اور پنڈی اگر یہ بالکل اس طرح جیم پیکڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اسی طرح 2-3 دن صورتحال کشیدہ رہتی ہے کہ حکومت مفلوج رہتی ہے، تو اس صورت میں یہ ایک کافی آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی بات ہوگی پھر بظاہر جو نظر آتا ہے اگر یہ اسی طرح معاملہ رہتا ہے. اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ لاہور میں کل لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جو آج لوگوں کو ویژولز نظر آئے ہیں اس سے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ جو لاہور میں بھی احتجاج ہوگا اس میں لوگ نکلیں گے، لیکن اب یہ الٹیمیٹ تو ظاہر ہے کل پتہ چلے گا. انتظامیہ نے ادھر بھی پوری کوشش شروع کر دی ہے، کنٹینرز منگوا لیے، وہی جو ان کے یہاں پہ ہتھ کنڈے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. پولیس وہاں پہ اور زیادہ بروٹل طریقے سے ظاہر ہے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے مریم نواز کی زر خرید غلام ہے، کوئی ملیشیا ہے، کوئی ان کی پرسنل. تو بہرحال یہ اس وقت ساری سچویشن جو پلان آف ایکشن ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اب مختلف شہروں کو اسی طریقے سے جیم پیک کر کے بند کیا جائے گا، اور پھر حکومت اس بات کے لیے مجبور ہوگی کہ کوئی نہ کوئی کمیٹی بنائے، کوئی جا کے ان سے بات کرے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جو کہ اس سارے معاملے کو اس وقت باہر جو عمران خان کی ترجمانی کر رہے ہیں یا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر فردر جو ہے وہ کیسے لے کے چلتے ہیں اس کو. وہ کیا یہ سارا احتجاج ڈیفیوز کر دیتے ہیں یا پھر یہ اس احتجاج کو مزید بڑھاتے ہیں. تو ان کے اوپر پریشر اس وقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو کیسے وہ ہینڈل کرتے ہیں، اور کارکنوں کا غصہ بھی، کیونکہ بظاہر جو میں آج محسوس کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایون اب اگر یہ جو آپ کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی قیادت، اب جو کارکن ہے وہ اس بات کو بھی بودر نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خان نے کہہ دیا ڈی چوک پہنچو، ہم پہنچ گئے. تو یہ اب اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ایک بنی ہوئی ہے. باقی فردر آپ کو میں اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.